اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی تشریح کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سبق کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور کسی کافر یا منافق کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی کسی بات کی پیروی نہیں کرنی۔ دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف وحی الہی کی پیروی کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل فرماتے ہیں صرف اسی کی پیروی کرنی، باقی کسی بات کی، کسی شخص کے کہنے کی، کسی شخص یا کسی بھی انسان کی بات پر عمل نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا ہے۔ تیسری یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میری ذات پہ بھروسہ رکھیں اور میں پھر آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ اس آیت مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ انسان عموماً یہ کہتا ہے کہ میرا ایک دل یہ کرتا ہے کہ میں وہ کام کر لوں، ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لوں۔ یہ انسان کے نظریات ہیں، اس کے دل دو نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک دل میرا کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں کفر پہ رہوں۔ یہ دونوں کام نہیں چلیں گے، یا تو انسان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا پھر کفر پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ اسلام اور کفر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دوسری جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو خاوند اپنی بیوی سے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ تم میری ماں ہو، تم میری ماں جیسی ہو۔ تو جہالت کے دور میں ایسا کہنے سے میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو اس سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس پر کفارہ آئے گا۔ کفارہ کیا ہوگا کہ یا تو وہ 60 دنوں کے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ اگر غلام، پہلی بات وہ غلام آزاد کرے وہ نہیں ہے تو روزے رکھے، روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تیسری بات کی گئی ہے وہ ہے منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے، لے پالکوں کے حوالے سے، کہ جتنے بھی منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، نہ وہ حقیقی بیٹوں کا مقام لے سکتے ہیں، نہ تو ان کو وراثت میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی طرح وہ حقیقی رشتے کی طرح وہ کسی حقیقی رشتے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے وہ حق بات کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں کہ ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا جائے، تو یہ زیادہ عدل والی بات ہوگی۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم غلطی سے انہیں کسی اور نسبت سے پکار بیٹھو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر قصد دلی سے کسی کو پکارو گے، ایسا کرو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لوگ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، تو پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہہ کے پکارا جانے لگا، کیونکہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگ پہلے زید بن محمد کہہ کے انہیں پکارا کرتے تھے۔ اگلی جو بات بیان کی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح ایک حقیقی ماں کا احترام واجب ہے اور ان کی نافرمانی گناہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی نافرمانی گناہ ہے اور ان کا احترام واجب ہے۔ جس طرح انسان اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے ساتھ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ جو حقیقی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کی وراثت کے، یعنی وراثت جو ہے وہ اس کے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، نہ کہ مومن اور مہاجرین۔ مگر کوئی اگر اپنے کسی دوست سے احسان کرنا چاہے دوست کے ساتھ، تو وہ اس کو کسی ایک حد تک اس کے ساتھ احسان کر سکتا ہے، اس کو اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ اس کو دے سکتا ہے، مگر یہ اس کا احسان ہوگا، ان کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں۔ یہ آخری آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انبیاء سے عہد لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا۔ یہاں پہ 5 انبیاء کرام جو اولو العزم ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ومن کا، یعنی ضمیر کے طور پہ آپ کا نام استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان سے بھی عہد لیا ہے، تاکہ قیامت کے روز سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے اور جو کفار ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔